اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Before my bayan, let's make a good intentions. As Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں فار دا سیک آف اللہ عز و جل فرام دا اسٹارٹ ٹل اینڈ، ہم کانشیس کے ساتھ اٹینشن کے ساتھ پورا بیان سنیں گے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے انشاءاللہ دھیان سے بیان سنیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ امیر المؤمنین علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم said that Allah Azza wa Jal created a tree in heaven whose fruit are bigger than apples, smaller than pomegranate۔ انار سے چھوٹا اور ایپل سے، سیب سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ softer than butter، مکھن سے زیادہ نرم۔ sweeter than honey، شہد سے زیادہ میٹھا۔ and smell better than musk، مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار۔ This tree's branches are made of pearls, its roots are made of gold and leaves are made of yellow gems۔ کیسا درخت ہوگا جو پتے موتیوں کی مانند ہیں، اس کا تنا سونے کا ہے، پھل اتنا خوبصورت ہے، بٹ وہ ملے گا کس کو؟ سن کر مزہ آ رہا ہے، امیجینیشن کرنے کی کوشش ہو رہی ہوگی کہ یہ پھل کیسا ہوگا، رب نے بنایا، مگر سنو کس کو ملنا ہے۔ Only that man can eat this tree's fruit who recites درود excessively upon the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں کو اس درخت سے ایسا خوبصورت پھل جو جنت میں ہے وہ کھانے کو ملے گا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم راوی ہیں، تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک کتنی برکتیں لاتا ہے، کتنے انعام ہیں، کتنے ریوارڈز ہیں، کتنے یوں سمجھ لیجیے بلیسنگز ہیں، پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں۔ آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی has said that particular person جن کے بارے میں بھی بات کرنی ہے، once went to an indebted fire worshipper to receive the payment۔ اپنے مقروض کے پاس گئے مگر وہ فائر ورشپر تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ On the way near his fire worshipper home, his blessed shoe was caked with mud by accident۔ کیچڑ لگ گئی پاؤں پر۔ To remove the mud, when he رضی اللہ تعالیٰ shook out the blessed shoe, the mud flying stuck to the wall of that fire worshipper۔ اس مجوسی کے گھر پر تھوڑی سی کیچڑ لگ گئی، اس کی دیوار پر کیچڑ لگ گئی۔ He رضی اللہ تعالیٰ عنہ worried what to do then, because cleaning mud off the wall would also scrape the earth off the wall۔ اب مڈ صاف کرتے ہیں تو اس کا کلر بھی خراب ہوتا ہے۔ On the contrary, the wall was being defected if he رضی اللہ تعالیٰ would not clean the mud off۔ اب وہ مڈ صاف نہیں کرتے تو دیوار خراب رہتی ہے، کنفیوز ہو گئے اب کروں تو کیا کروں۔ اتنی باریک بینی سے، اتنا جس کو آپ کہیں کہ غور سے سوچنا بھی ہمیں کہاں نصیب ہوتا ہے، وہ یہ بھی سوچ رہے کہ اس بندے کی دیوار میں نے خراب کر دی ہے۔ دین in the state of confusion, that particular highly spiritual personality knocked the door۔ Fire worshipper came out and seeing that personality, he began to make excuses regarding repaying the debt۔ وہ سمجھا قرض لینے آئے ہیں، کہ حضور معاف کر دیں، تھوڑا ٹائم دے دیں، بعد میں دے دوں گا۔ That particular personality, instead of demanding money back, told him about the mud stuck on the wall
کہ میری وجہ سے تمہاری دیوار پر کیچڑ لگ گئی, میں پیسے نہیں مانگ رہا تم سے. He humbly apologized to him and said, please tell me how to clean your wall. پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہاری دیوار کیسے صاف ہونی ہے. اللہ, seeing this divine fear and attitude of that personality for human rights, the fire worshipper was influenced profoundly and said like, O Imam of Muslims, the mud stuck to the wall may be cleaned off later. First clean the mud of my heart and convert me to Islam. Therefore the fire worshipper embraced Islam, seeing the piety of that particular personality. ایمان قبول کر لیا, قرض وصول کرنے گئے تھے, مگر ایٹریبیوٹ, انداز, خوف خدا, حقوق العباد کا سوچ, اس نے اس فائر ورشپر کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کر دیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ جاننا چاہیں گے وہ کون سی پرسنالٹی ہے, اور آج انہی کا ذکر ہونا ہے, اور وہ کوئی اور نہیں, کروڑوں حنفیوں کے پیشوا, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس قدر بڑی پرسنالٹی ہوتے ہوئے آپ کا ہمبلنس کیسا تھا, آپ کس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے, حقوق العباد, رائٹ آف, جو لوگوں کے حقوق ہیں, بندوں کے حقوق ہیں, اس پر کس قدر آپ کو فکر تھی. مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں, سوچتے بھی نہیں کہ بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. ہمیں ڈر ہے حکومت کا, ہمیں ڈر ہے کیس کا. ایسا کام نہیں کرتے کہ جس سے ہم پر کوئی کیس کر دے, سو کر دے. مگر اگر کیس کا ڈر نہ ہو تو یہ خوف نہیں ہوتا کہ کوئی ناراض ہو جائے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حقوق العباد کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں نا, رائٹس آف اللہ, اگر اس میں کوئی ڈس اوبیڈینسی ہو جائے, اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے نہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, رب معاف فرما دیتا ہے. مگر بندوں کے حقوق کوئی اگر اس کو ڈسٹروائے کرتا ہے, بندوں کو تکلیف پہنچاتا ہے, مخلوق کو تکلیف پہنچاتا ہے, اللہ کے بندے جب تک معاف نہ کریں رب بھی معاف نہیں فرماتا. تو حقوق العباد کا ہمیں خیال ہونا چاہیے. بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے, آپ کے بارے میں آتا ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, دا فیمس نیم آف سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں, ذرا بتائیے, حنفی تو آپ بھی ہیں, امام اعظم کا نام کیا تھا؟ آپ کہیں گے ابو حنیفہ نام تھا. یہ آپ کا نام نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمیں نام پتا ہونا چاہیے. آپ کا نیم ہے نعمان. دا نیم آف ہز فادر از ثابت. آپ نعمان بن ثابت تھے, اور آپ کی جو کنیہ ہے, کنیت جس کو کہتے ہیں, وہ ابو حنیفہ ہے. He was born in 17 Hijri in Kufa, a famous city in Iraq, and he passed away on 2nd Shaban. He passed on 150 AH in the age of 80. His blessed tomb is still situated in Baghdad Mu'alla. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, امام اعظم amongst the 4 imam, all 4 imams means امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک and امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ are righteous and the disciples having good faiths are brothers to one another. سارے بھائی بھائی ہیں, چاروں فقہ حق ہیں, اور ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ چاروں راستے درست ہیں. کسی ایک کو کوئی فالو اس زمانے کے متعلق کرتا ہے تو اٹس اوکے, اس میں آپس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. اٹس ریزن از آلسو دیٹ ہی از دا اونلی تابعی. امام اعظم کا جو اسٹیٹس ہے وہ سب سے بڑا ہے. ان چاروں میں سب سے جو سپیریورٹی ہے وہ امام اعظم کو حاصل ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ تابعی ہیں. ان چاروں میں ایک ہی تابعی ہیں اور وہ امام اعظم ہیں. اور تابعی از کالڈ the one who met any companion. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے کوئی ملا ہو, ملاقات کی ہو, دیدار کیا ہو, تو وہ جو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں تابعی ہوتا ہے. آپ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی صحبت پائی, صحابہ اکرام علیہم رضوان سے ملاقات کی, اس لیے آپ تابعی ہیں. سیدنا امام اعظم کی لائف سٹائل کیسا تھا اور آپ کو پریولیج کیسے ملے, آپ کا اسٹیٹس کیسا تھا؟ ہم حنفی تو ہیں, مگر جس امام کو فالو کرتے ہیں ان کی روٹین آف لائف کیا تھی؟ آپ کے بارے میں آتا ہے سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پرفارمڈ 55 حج تھرو آؤٹ ہز لائف. 55 آپ نے حج کیے. when he was privileged to perform Hajj for the last time, the servants of the Holy Kaaba opened Bab-e Kaaba on his desire. کعبے کا دروازہ ان کے لیے کھولا گیا.
He radiyallahu ta'ala humbly entered inside and standing between the two pillars of Baitullah, he recited complete Holy Quran in 2 rak'at. Kaaba ke andar 2 rak'at ke andar aapne pura Quran khatam kiya. Then kept praying, weeping for a long time. He radiyallahu ta'ala was busy in prayer that a voice called out from a corner of Baitullah. Kaaba ke kinare se awaaz aati hai, you have known us well and served sincerely. We have pardoned you and also the ones who will follow you till the day of judgment. हमने तुम्हारी भी मगफिरत की और क़यामत तक तुम्हारे फॉलो करने वाले, तुम्हारे पीछे चलने वाले, उनकी भी मगफिरत फरमाई. ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, we are so lucky to be the followers of Sayyidina Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala. काबे के अंदर ये शरफ मिला, और जब ये हनफियों का इमाम रोज़ा रसूल पर हाजिरी देते हैं, सच्चे आशिक रसूल हैं, the noble prophet sallallahu alaihi wasallam bestowed great favors upon our Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala in Madinatul Munawwara, when he radiyallahu ta'ala said salam to the holy tomb of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam in this way, Assalamu alayka ya Sayyid al-Mursaleen. Then a voice has heard from the holy tomb, रोज़ा रसूल से आवाज आती है, वअलैकुस्सलाम या इमाम अल-मुस्लिमीन. नबी पाक अलैहिस्सलाम के दर से, आपके रोज़ा अनवर से आवाज का जवाब भी आता है, सलाम का जवाब भी आता है, और इमाम अल-मुस्लिमीन का खिताब भी आता है. ये मर्तबा, ये स्टेटस इमाम आज़म अबू हनीफा का. 55 हज आपने सुने. लुक एट द रूटीन. आपके बारे में आता है कि ही रज़ियल्लाहु तआला फास्टेड फॉर 30 कंसेक्यूटिव ईयर्स. 30 साल तक मुसलसल रोजे रखे. had been reciting complete Holy Quran in a single rakat of 30 years. 30 साल तक आपने रोजाना एक कुरान पाक एक रकात में खत्म किया. and offering Salatul Fajr with the wudu made for Salatul Isha for 45 years. 45 साल तक आपने इशा के वजू से नमाज फजर अदा की. and recited complete Holy Quran 7,000 times at the place he radiyallahu ta'ala anhu passed away. जिस मकाम पर आपका इंतकाल हुआ वहां 7,000 मरतबा कुरान पाक का खत्म किया. कितना कुरान से प्यार था, कितना नमाज से प्यार था, कितना रोजों से प्यार था. हालांकि इल्म के पहाड़ हैं, मुजद्दिद हैं, आप मुज्तहिद हैं, आपके जो शागिर्द हैं वो फिक्र मुदय्यन करने वाले बन गए, तो आपका मकाम क्या होगा. मगर फिर भी इबादतों का ये हाल है. ए हनफियों, ए इमाम आजम को फॉलो करने वालों, जरा हम चेक करें. वो सारी रात कुरान पढ़ें, हम पूरा साल कुरान ना पढ़ें. वो हर रात कुरान खत्म कर लें, हम पूरे साल में कुरान ना पढ़ें. वो इशा के वजू से फजर पढ़ें, हम इशा भी ना पढ़ें, हम फजर भी ना पढ़ें. जरा गौर कीजिए, कैसी कैसी शख्सियत थी वो. इमाम आजम रज़ियल्लाहु तआला के बारे में आता है, सुनो ए मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी सुनिए. लुक एट द वे इमाम आजम रज़ियल्लाहु तआला रमजान को स्पेंड कैसे करते थे. आप में से भी कई लोगों ने कुछ प्लान किए होंगे, कई लोगों ने कहीं जाने का प्लान किया होगा, कुछ पकाने का प्लान किया होगा, कुछ फूड स्टफ के बिजनेसमैन बैठे होंगे, उन्होंने कुछ नई नई आइटम्स निकालने का प्लान किया होगा, कईयों ने पैसे जमा करने और पैसे कमाने का रमजान में प्लान किया होगा. हमारे अस्लाफ कैसे स्पेंड करते थे रमजान को. इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैज सेड, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला वुड रिसाइट द होली कुरान 62 times in the month of Ramadan al-Mubarak, including Eid al-Fitr. अब इनके 62 times कैसे करते थे. Daily, once in daytime, once in night, and once during Taraweeh throughout the month, and once on the day of Eid al-Fitr. 62 times. Look at 62 मरतबा कुरान पाक माह रमजान में इमाम आजम खत्म किया करते हैं. अब ये तो थी इमाम आजम की वो बातें जो इबादतें हैं, रियाजतें हैं, मकाम है. अब इन तमाम मकाम के होते हुए आपका एक जिंदगी के बहुत सारे गोशे हैं. आज के बयान में बहुत सारी बातें बयान की जा सकती हैं. आपके खौफ खुदा कैसा था, इश्क रसूल कैसा था, लोगों के साथ नरमी कैसी थी. मगर आज मैं इमाम आजम रहमतुल्लाहि तआला की ही सीरत से एक ऐसा पहलू बयान करना चाहता हूं जो इस वक्त कहा जाए तो हमारे यूके, यूरोप और इस तरह की कंट्रीज का एक हॉट इशू है. इमाम आजम रहमतुल्लाहि तआला इतना बड़ा मकाम है, पूरे बगदाद में इमाम के नाम से मशहूर हैं, बहुत बड़े सेंट हैं, अल्लाह के वली हैं,
اور علماء کرام آپ کے آگے زانوِ تلمس طے کرنے میں سعادت سمجھتے، آپ کے اسٹوڈنٹ بننا بہت بڑا اعزاز تھا، مگر ان کا اپنی مدر کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ اتنا بڑا مقام ہو جائے نا بندے کا، پھر اس کے بعد تو وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتا۔ آپ کی والدہ، آپ کے والد صاحب بچپن میں وفات پا گئے تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ ایک مدت تک زندہ رہی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ سے بڑی محبت کرتے، ان کی خوب خدمت کرتے۔ اچھا، آپ کی والدہ ایک شکی مزاج خاتون تھی، عام عورتوں کی طرح، جیسے عام عورتیں ہوتی ہیں، ان کو واعظوں کی خطابوں سے اور قصہ گوئی کرنے والے جو بیان کرنے والے تو وہ بڑے اچھے لگتے تھے۔ آج بھی لوگ بڑی جلدی انسپائر ہو جاتے ہیں کہ یار کیا تقریر کی ہے، تقریر میں کچھ شریعت بھی بیان کی، بعض اوقات کچھ قصے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان سے انسپائر ہو جاتے ہیں، علم ہوتا نہیں۔ آج بھی جناب وہ بہت سارے لوگ قرآن پاک کے مفسر بنے بیٹھے ہیں، حالانکہ ہمیں بیان اس کا سننا چاہیے جو کچھ علم والا ہو، قرآن و حدیث کی بات کرنے والا ہو۔ تو بہرحال چونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں، اب امام اعظم کی والدہ جو تھی وہ قصہ گوئی بیان کرنے والوں کو بڑی انسپائر ہو جاتی تھی۔ تو کوفہ کے مشہور وائز تھے عمر بن زرع اور قاضی زرع، انہیں بڑا ان پر یقین تھا، حالانکہ خود امام اعظم اپنے وقت کے امام ہیں، مگر والدہ ان کو چاہتی تھی۔ تو جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا نا تو والدہ امام اعظم سے کہتی کہ تم ایسا کرو کہ عمر بن زر سے پوچھ کر آؤ۔ اب امام اعظم اس زمانے کے ٹاپ فقیہ، یعنی آپ کے فتوے کے آگے کسی کے آگے مجال ہی نہیں ہوتی تھی نا، مگر آپ اپنی والدہ کا آرڈر ہوتا تھا، ماں نے کہا ہے نا، عمر بن زر کے پاس ٹریول کر کے جاتے ہیں، وہاں جا کے کہتے حضور میری ماں نے یہ سوال آپ سے پوچھا ہے، تو وہ کہتے میں آپ کے سامنے کیا جواب دوں حضرت، آپ وقت کے امام ہیں، کہتے میری ماں تمہارا ہی مسئلہ جانے گی۔ تو اب وہ کیا کرتے تھے، کہتے آپ ہی جواب بتا دیں جو اس کا جواب ہے، میں وہی جواب ریپیٹ کر دوں گا، آپ میری زبان سے سن کے اپنی والدہ کو کہہ دینا کہ عمر بن زر نے یہی جواب دیا ہے۔ اب یہی ہوتا، امام اعظم سوال لے کے باقی جاتے، ایسا نہیں اپنی ماں سے لولچتے کہ میں اتنا بڑا امام، اتنا بڑا مفتی، لوگ میرے فتوے پوچھنے آتے، تم مجھے کہتی ادھر جاؤ۔ آج ماں سے لوگ اس طرح بات کرتے ہیں، امام اعظم ہیں، ماں نے کہا پیدل چل کے جاتے، سواری پر جاتے، جا کر عمر بن زر سے کہتے میری ماں نے یہ کوسچن کیا ہے، وہ کہتے آپ ہی جواب دے دیں، وہ جواب دیتے امام اعظم، عمر بن زر جو ہے وہ ریپیٹ کرتے، یہ کوسچن سنتے آ کر کہتے ماں عمر بن زر نے یہ کہا ہے، تو امام ماں مان لیتی کہ ٹھیک ہے اب اوکے دم میں مان لیتی ہوں۔ اچھا، اب آپ کی والدہ کبھی کبھی انسسٹ کرتی میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، سوال پوچھتا ہے میں بھی ساتھ چلوں گی، اب ماں کا حکم تھا، ٹھیک ہے جناب، اپنی ماں کو کبھی لے جاتے، ماں خچر پر سوار ہوتی، لک دا وے امام جو آج میسج دینا ہے مجھے، خاص طور پہ جو میرے ینگسٹر یہاں موجود ہیں اور ویورز آف مدری چینل سن رہے ہیں، وقت کا امام ہے، ماں سواری پر جو خچر ہوتا اس پر سوار ہوتی، آپ امام اعظم ساتھ ساتھ پیدل چلا کرتے ہیں فار دا ریسپیکٹ آف مدر، اور کئی میل، یہ کوئی چھوٹا موٹا ڈسٹینس نہیں تھا، سو لانگ آپ پیدل چلتے۔ اب والدہ وہاں جا کر خود سوال پوچھتی، اور جب سوال جواب سنتی تو مطمئن ہوتی کہ ہاں جواب مل گیا ہے۔ امام ابو یوسف کہتے ایک بار ایسا ہوا کہ امام اعظم اپنی والدہ کو لے کر عمر بن زر کے پاس لے جا رہے تھے، خود پیدل چل رہے تھے، والدہ خچر پہ بیٹھی تھی، اور مسئلہ پوچھنا تھا، تو جب آپ اپنی والدہ کی درخواست پر معلوم ہوئے، جانا تھا، اور حالانکہ ان کو پتا تھا کہ عمر بن زر کا کیا مقام ہے، علمی طور پہ وہ اتنے ہائی فائی نہیں تھے، مگر چونکہ والدہ کا حکم تھا تو امام ابو یوسف کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ والدہ کے حکم کی وجہ سے جاتے۔ اب ایک بار آپ کی والدہ نے آپ سے کوسچن پوچھا، آپ نے فتویٰ لکھ دیا، ماں کو اس کا جواب پورا لکھ کر دیا، ماں کہتی میں تمہارا فتویٰ نہیں مانوں گی، میں فتویٰ جب مانوں گی جو زرع لکھ کر دیں گے۔ تو چنانچہ اپنی والدہ کی دل جوئی کے لیے فتویٰ لے کر زرع کے پاس گئے اور کہا میری والدہ آپ سے فتویٰ پوچھتی ہیں تو بتائیے جواب کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ ہی سب سے بڑے فقیہ ہیں، آپ ہی سب سے بڑے مفتی ہیں، آپ ہی بتائیے۔ تو آپ نے کہا میں نے تو یہ فتویٰ دیا ہے لیکن والدہ کہتی ہیں زرع جو کہیں گے وہ کروں گی۔ تو انہوں نے اس پر لکھ کے دیا کہ یہ فتویٰ ٹھیک ہے، یعنی جو اٹیسٹیشن ہے وہ لوور کیٹیگری کا بندہ کر رہا ہے، امام اعظم کا فتویٰ، لیکن والدہ کی دل جوئی کے لیے آپ وہ اٹیسٹیشن کر کے آتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس انداز میں ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ ہم بعض اوقات جب ہمارا کوئی اسٹیٹس بن جاتا ہے، یہ میرے مبلغین جو دعوت اسلامی والے وہ بھی سنیں، جب ہمیں جناب لوگ کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہمارے بیان کی تعریف ہونے لگ جاتی ہے، ہمیں لوگ علامہ فہامہ ہوتے کچھ نہیں پھر بھی کہنے لگ جاتے ہیں، پھر ہمارا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا انداز ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو پیسے کی وجہ سے مقام مل جائے، کسی کو جناب کوئی بھی ڈگری کی وجہ سے مقام مل جائے، اب وہ ماں باپ کو یہ کہے گا
کہ بھائی اب میں اتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں، مجھ سے ایسے بات نہ کیا کرو. ارے ماں باپ کا پھر بھی ہم بچہ ہیں، ہم جو بھی ہیں اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہیں. اور میں امام اعظم کی مثال دے رہا ہوں، ان سے بڑا تو کوئی نہیں نا، ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. میں ایک اور شخصیت کی بات بتاؤں، امام اعظم اور ایک اور ہستی جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی، اور صحابی بھی کیسے، جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ کتنے نیئرسٹ، بہت قریبی صحابی ہیں. آپ کا بھی معاملہ یہ تھا کہ آپ کے والد صاحب جو ہے وہ بھی بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، بوڑھی ماں تھی. تو اب آپ نے جب اسلام قبول کیا تو ماں سے بڑی بہت بہت پیار کرتے تھے، خود ایمان لے آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جاتے ماں کو کہتے ماں ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو. ماں قبول نہ کرتی، کیونکہ ماں پرانے خیالات کی تھی، وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی. آپ کو بڑی تمنا تھی کسی طرح میری ماں ایمان قبول کر لے. ایک بار آپ نے اپنی ماں کو بڑی محبت سے، ہمبلنس کے ساتھ ریکویسٹ کی کہ امی آپ بھی اسلام قبول کر لیں. تو آپ کی والدہ نے اسلام قبول کرنے کے بجائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی کچھ ہارش ورڈ کہہ دیے. اب آپ کا دل بڑا بریک ہوا کہ ایک طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی، ایک طرف ماں کی محبت تھی، لیکن یقیناً آقا پر سب کچھ قربان کر بیٹھے تھے. روتے روتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دے دی. آقا سے دعا لی نا، یقین ہو گیا. بس اب گھر آئے، ماں غسل فرما رہی تھی، غسل کر کے باہر نکلی اور کہا کہ بیٹا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہوں. دین اینڈ دیئر اتنا خوش ہوئے، دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں گئے، آقا میری ماں نے ایمان قبول کر لیا. اتنا خوش ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں، رائٹ اوے کہتے ہیں آقا ایک اور دعا کر دیں. صحابہ اکرام علیہم رضوان کا عقیدہ دیکھو، کہتے ہیں آقا دعا کر دیں اللہ تعالیٰ سب مومنین اور مومنات کے دل میں میری اور میری ماں کی محبت پیدا کر دے، میری ماں سے سب لوگ پیار کریں. اتنا پیار تھا ان کو اپنی والدہ سے. کہتے ہیں آقا ایسی دعا کر دو سارے مومنین مجھ سے اور میری ماں سے محبت کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی. اب سچ بتاؤ، آپ نے دعا ابھی سنی، اس سے پہلے شاید بہت سو نے نہیں سنی ہوگی. اس روایت میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ جو مومن مرد و عورت اس دعا کے بارے میں سنتا وہ ہم سے محبت کرنے لگ جاتا. اب سچ بتاؤ سب کے دل میں محبت ہو گئی کہ نہیں ہے؟ آقا نے دعا کی ہے تو ہمارے دلوں میں اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ کے لیے محبت بڑھ گئی. یہ کیسا انداز تھا، اپنی ماں سے پیار، اتنا بڑا اسٹیٹس. اچھا آپ سنیں، ایک بار بڑا فاقہ، قحط، بہت بھوک میں تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ بھی تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، بھوک کی شکایت کی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب صحابہ کو 2 کھجوریں عطا کی. اتنا برا ایسا وقت بھی آتا تھا کہ تھوڑے پر سب قناعت کرتے تھے. 2 کھجوریں ملی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سب نے کھجوریں کھا لی، آپ نے ایک کھائی اور ایک جیب میں رکھ لی. کہا اے ابو ہریرہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا یہ دوسری کھجور کیوں جیب میں رکھ لی؟ کہا آقا میری ماں کے لیے رکھی ہے، ایک خود کھاؤں گا، ایک ماں کے لیے رکھی ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے آپ یہ تم کھا لو، تمہاری ماں کے لیے 2 اور عطا کر دیں گے. تو یہ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، بہت بڑا اسٹیٹس ہوتے ہوئے بھی اپنی ماں کے ساتھ، اپنی فادر کے ساتھ، ہمارے اسلاف کا انداز کیا ہوتا تھا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتنا بڑا نام ہے. جب بھی کتاب میں پڑھیں آپ کے واقعات، آپ کا اسٹیٹس پڑھیں، عقل حیران ہو جاتی ہے. مگر آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا، آپ کا کیا انداز تھا. آپ کے بارے میں آتا ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ said during a very cold night my mother asked me to bring water. I went to bring a glass of water but she had fallen asleep when I came. میں جب آیا تو ماں سو گئی تھی. I did not feel it appropriate to wake her up. مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں ماں کو اٹھاؤں. Therefore I stood near her holding a glass of water, holding the glass of water and waiting for her to wake up so that I would present it to her. I stood for a quiet while. Meantime some water spilled over my finger and froze, turning into ice. وہ برف بن گیا، پانی تھوڑا سا جو انگلی پر گرا تھا. رات بھر کھڑے رہے. بایزید بستامی ہیں جن کے سجدوں کی، جن کے علم کی، جن کی عبادت کی زمانے میں دھوم ہے. When my mother woke up, ماں اٹھی. I presented her the glass of water. My finger had adhered
to the glass because of ice. As I detached my finger from the glass, its skin came off. मेरी कुछ चमड़ी भी उधड़ गई और उसकी वजह से कुछ ब्लीडिंग हुई. माँ कहती है, seeing it, my mother said, what is this? I told her the whole story. Listening to this, she raised her hands and made dua. Ya Allah Azza wa Jal, I am pleased with him. You also get pleased with him. یہ تھے ہمارے اولیاء, یہ تھے ان کا انداز اپنی ماں کے ساتھ. اے میرے وہ اسلامی بھائیوں جن کی ماں حیات ہے, جن کے والد موجود ہیں, ان کی قدر کر لیجیے. اگر آج وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, اگر آج ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں سرو کر سکے, ارے وقت ہے کہ ہم انہیں سرو کریں. آج میں اور آپ جس مقام پر ہیں وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہیں. آج یہاں ڈاکٹرز موجود ہوں گے, آج یہاں بزنس مین موجود ہوں گے, آج یہاں بڑے انٹلیکچوئل اور بڑے پروفیشنل موجود ہیں. آج زمانے میں لوگ ہمارے عقل و فراست کی تعریف کرتے ہوں گے. آج بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہوں گے, آپ کا آرڈر سننے کے لیے تیار رہتے ہوں گے, اور آپ فیل کرتے ہوں گے کہ میں کچھ بن چکا ہوں. مگر ذرا غور کرو, یہ سب بننے میں کردار کس کا ہے؟ ارے مجھے تو چلنا بھی نہیں آتا تھا, مجھے تو کھانا بھی نہیں آتا تھا, کپڑے پہننا بھی مجھے نہیں آتا تھا, مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا تھا. اگر آج زمانے میں کچھ ہوں تو اپنے ماں باپ کی برکت سے ہوں. انگلی پکڑ کے چلایا میرے باپ نے مجھے, ماں نے نوالے نرم کر کر کے کھلائے مجھے. روتا تھا تو ماں تڑپ اٹھتی تھی, ضد کرتا تھا تو باپ اپنی خواہش دبا کر میری خواہش پوری کرتا تھا. وہ دن یاد کرو. اور آج جب انہیں ضرورت ہے تو بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں, مجھے بور نہ کیا کریں, آپ بار بار میری بات میں بولا نہ کریں بیچ میں. ماں کو بندہ کہتا ہے, ماں تمہیں سمجھ نہیں آتی, اس طرح ہمارے بیچ میں نہ بولا کرو, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, تم دیسی خاتون ہو. آج چونکہ یہاں آ کر ماڈرن اسٹڈیز نوجوانوں نے حاصل کر لی, ماں باپ دوسرے پاکستان سے آئے, انڈیا سے آئے, دوسرے ملکوں سے آئے, وہ بیچارے پڑھ لکھ نہ سکے. تو آج پڑھا لکھا نوجوان ماں باپ کو تانا دیتا ہے, تمہیں کچھ آتا نہیں. ارے انہیں وہ آتا ہے جو ہمیں نہیں آتا تھا, ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا, وہ سمجھ جاتے تھے. آج مجھے یہاں تک پہنچایا, اور ماں باپ سے ہی انداز ہونا چاہیے. بھائی سنو, کتنی احادیث سناؤں آپ کو, کتنے فرامین سناؤں کہ حدیث, قرآن اور روایتیں ہمارے ماں باپ کے ادب کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے said, الجنت تحت اقدام الامہات, paradise lies under the feet of mothers. ارے جنت جو ہے ماں کے قدموں تلے ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مفتی امجد علی اعظمی بہار شریعت میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں در مختار کے حوالے سے, one may also kiss the feet of his mother. It is stated in hadith, the one who kissed the feet of his mother, it is as if he kissed the doorstep of paradise. ماں کے قدموں کو چومے وہ جنت کی چوکھٹ کو چومتا ہے. ارے ماں کے قدم چومنے کی دور کی بات, ماں سے سیدھے کو بات نہیں کی جاتی. ماں بیچاری گھر کے کونے میں پڑی نوجوان بیٹے کا انتظار کرتی رہ جاتی ہے کہ کب میرا بیٹا گھر آئے گا. رات رات بھر باہر, کبھی کلب میں جا رہا ہے, کبھی شرابیں پی رہا ہے, کبھی بے حیا عورتوں سے دوستیاں کر رہا ہے, اور ماں انتظار میں بیٹھی کہ بیٹا کب آئے گا. اور جب دیر سے آتا ہے ماں کہتی بیٹا جلدی آ جاتے, میں بھی سو جاتی. ساری رات تیرا انتظار کرتی رہی. وہ بدبخت تو ساری رات باہر رہا, اور باہر گھر میں آ کر ماں سے دو میٹھے بول بولنے کی بجائے لڑتا ہے کہ چیخو نہیں, مجھے سمجھاؤ نہیں, I'm alone, میں بڑا ہو گیا ہوں, اب مجھے تمہاری انسٹرکشن کی ضرورت نہیں. سنو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں سنو, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ when you see your mother or father coming, stand up with respect. Don't talk to them meeting their eyes. ان سے بات کرتے وقت آنکھیں بھی نہ ملاؤ. یہ آداب لکھے کتابوں میں. Whenever they call you, reply to them instantly saying labbaik. جواب لبیک کہہ کر دیجیے, میں حاضر ہوں. Talk to them in a polite manner. Never raise your voice to theirs. Once Sayyidina Abdullah bin Aun, mother called him. سنو, ان کی والدہ نے ایک بار عبداللہ بن عون کی والدہ نے پکارا. While replying to her, his voice rose politely. تھوڑی سی آواز بڑی ہو گئی تھی جواب دیتے ہوئے. So he رضی اللہ عنہ freed 2 slaves, making up for it.
کفارے کے طور پہ آپ نے 2 غلام آزاد کر دیے کہ ماں کو جواب دیتے ہوئے میری آواز بلند ہو رہی تھی. وہ سوچے جو باپ کو گالی نکالتا ہے, وہ سوچے جو ماں کو چیختا چلاتا ہے, وہ اسلامی بہن, وہ بیٹی سوچے جو اپنے ماں باپ کو جواب نہیں دیتی. ٹھیک ہے, آج آپ کے پاس بہت سارے رائٹس آ گئے ہیں, لیکن پہلے میں اور آپ مسلمان ہیں. ہمارے ماں باپ کے حقوق ہمارے رب نے بیان کیے ہیں. اگر یہ معاشرہ کہتا ہے ماں باپ کی نہ سنو, مگر میرا رب فرماتا ہے ماں باپ کی سنو. حدیث کہتی ہے ماں باپ کا ادب کرو. ارے کس معاشرے کے تم فرض بن گئے کہ ماں باپ تڑپتے رہ جائیں اور نوجوان ان کی بات نہ مانیں, انہیں تکلیف پہنچائے. ارے ہم تو یہاں کسی بیانات کرنے آئے ہیں, ہمیں ایسی ایسی پرچیاں ملتی ہیں کہ پڑھتے پڑھتے رونا آ جاتا ہے. دکھیاری مائیں لیٹر لکھتی ہیں کہ 4 بیٹے ہیں, چاروں کو دیکھنے کے لیے ترستی رہتی ہے. مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا, مجھے گھر سے نکالا دے دیا ہے, ہمیں اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا گیا ہے, ہمیں منتھلی کوئی پیسے بھی نہیں دیتا. ذرا سا سمجھاتی ہوں بیٹا نماز پڑھ لو تو لڑنے کو آتا ہے. یہ اسلام نہیں تھا, یہ ہماری شریعت نہیں ہے. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں سنو, ماں باپ تو وہ نعمت ہیں, خوش نصیب ہے جو یہاں جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور جو میرے مدنی چینل کے ویور گزر رہے ہیں. خدا کی قسم اس سے بڑی نعمت تمہارے گھر میں نہیں. کیسی نعمت ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم has said that offspring looking at their parents with a merciful gaze. جب بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اللہ عز و جل writes the reward of حج مبرور for every such sight. ہر محبت کی نگاہ پر اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. The holy companions رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین asked, even if someone looks at them 100 times a day, آقا ماں باپ تو گھر میں ہی ہیں, کوئی 100 بار محبت سے دیکھے کیا پھر بھی یہ ثواب ملے گا؟ رپلائی سنو ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رپلائی, نعم اللہ اکبر و اطیب. Yes, Allah is the greatest and the atyab, the purest. اللہ بہت بڑا ہے, 100 بار دیکھو 100 حج کا ثواب عطا فرمائے. جس کے ماں باپ چلے گئے وہ نعمت تو چلی گئی نا. ارے جس کے پاس ہے قدر کر لو, نفرت سے نہ دیکھو, اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھو, پیار سے دیکھو. انہوں نے بچپن میں بہت پیار سے ہمیں پالا ہے, آج انہیں ضرورت ہے ہمارے پیار کی. آج وہ الون فیل کر رہے ہیں. آج بیٹھو ان کے پاس تھوڑی دیر, کچھ پیار کے بول بولو, کبھی پیر دبا دو, کبھی سر پر ہاتھ رکھ کے طبیعت پوچھو, کبھی ہاتھ چومو, کبھی پیر چومو. ارے ماں باپ کی جنت ہیں, اور اگر انہیں ناراض کر دیا تو ماں باپ ہی دوزخ بن جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, پروفیٹ آف امہ, انٹرسیسر آف امہ صلی اللہ علیہ وسلم said, parents are your hell and paradise. ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں, وہی تمہاری دوزخ ہے. وہ راضی ہو گئے تو رب راضی ہو جائے گا, وہ ناراض ہو گئے ایسا نہ ہو کہ رب بھی ناراض ہو جائے. اور another occasion the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, if Allah azza wa jal wills, he azza wa jal can delay the punishment for every sin until the day of judgment. اللہ چاہے تو ہر گناہ کی سزا قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھے, اس کو ڈیلے کر دے. But he azza wa jal punishes the one disobedient to his parents within his lifetime. اور اس بات کو ایگری کریں گے میرے بزرگ کہ جس نے زندگی میں ماں باپ کو ستایا ہوگا وہ اپنی زندگی ہی میں اس کا ثمرہ دیکھ لیتا ہے, اپنے بچوں میں دیکھتا ہے کہ اس کے بچے اس کو ڈسوبیڈینٹ کرتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہوگا. آج جس کے بچے آپ دیکھیں کہ اس سے محبت کرتے ہیں, اس کا ادب کرتے ہیں, تھوڑا سا غور کریں گے تو پتا چلے گا اس نے بھی اپنے ماں باپ کا ادب کیا ہوگا. بیکاز بچے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ, میرا والد کیا کر رہا ہے, میرا والد اپنے میرے دادا دادی کا ادب کر رہا ہے یا ان کی ڈسوبیڈینسی کر رہا ہے, انہیں ناراض کر رہا ہے, وہ ٹیچ ہو رہا ہے, وہ لرن کر رہا ہے کہ جیسا میرا والد کر رہا ہے میں نے بھی ویسا ہی کرنا ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بار ایک بیٹے نے باپ کو اپنے گھر کے اسٹور روم میں ڈال دیا اور پورا باپ تھا بیچارہ, کھانستا تھا, بیمار ہو گیا. بیٹا کہتا ہے ابو آپ کی وجہ سے فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے, یہ چھوٹا سا روم ہے ہمارا اسٹور روم, میں آپ کا وہی بیڈ روم بنا دیتا ہوں, پلیز شفٹ اوور دیئر. غریب باپ تھا, بوڑھا ہو چکا تھا, اب ہمت بھی نہیں رہی تھی, بیٹے سے کیا لڑتا. چلا گیا دل محسوس کر اس گھر میں چھوٹے سے دربے میں گویا رہنے لگا. کچھ دنوں کے بعد سردیاں آئیں,
بوڑھے باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تیرا باپ ہوں، میرا کمبل پھٹ گیا ہے، میرا بلینکٹ اب اس کام کا نہیں رہا، مجھے ایک بلینکٹ تو اور لا دو۔ تو اس بیٹے نے اپنے سن سے کہا کہ دادا جی کے لیے اسٹور سے وہ پرانا والا جو بلینکٹ ہے نا وہ لے آ۔ بیٹا تھوڑی دیر بعد آیا، بلینکٹ لے کر آیا۔ جب اس فادر نے اپنے فادر کے لیے بلینکٹ کو اوپن کیا، اٹ واز ہاف۔ کہا بیٹا آدھا کیوں لائے ہو؟ دادا جی کو بلینکٹ دینا ہے، آدھا کیوں لائے؟ کہا ابو جی میں نے آدھا کاٹ کے رکھ لیا، جب آپ اولڈ ہو گے تو آپ کو دینا ہے۔ یہ لرن کر رہا ہے بیٹا اپنے والد سے کہ جب تم اپنے والد کا یہ حال کر رہے ہو، لائک دیٹ ڈے میں نے بھی تمہارا یہی حال کرا۔ اور یہ ہم نے حدیث سنی کہ بندہ ماں باپ کی اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے وہ دنیا ہی میں اس کا اجر دیکھے گا، اس کا صلہ دیکھے گا۔ اور میں سچ بتاؤں گا، جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا نا، جس نے ماں باپ کی دعائیں لے لی، اس کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ارے جس کی ماں کی دعائیں اس کے ساتھ ہو، اس کو کامیاب ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ اس کے آگے سے طوفان ٹل جایا کرتے ہیں، اس کی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں میری ماں میرے لیے دعا کرتی ہے، میرا والد میرے لیے دعا کرتا ہے، میں کہتا ہوں امی ابو دعا کرو، وہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ مگر اصل مزہ یہ ہے میں نہ کہوں مگر میری ماں نماز پڑھ کے دعا کرے، ایسا راضی کروں اپنی ماں کو کہ ماں اکیلے میں دعا کرے کہ مولا میرے بیٹے کی بخشش کر دے، میرے بیٹے کی مشکلیں آسان کر دے۔ پھر دیکھو جب وہ دل سے دعائیں نکلیں گی پھر کیسے طوفان چلتے ہیں، کیسے مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، سم ٹائم ایسے بھی مجھے ینگسٹر ملے، آپ کو بھی ملتے ہوں گے، کہتے ہیں ہم تو ماں باپ سے اچھا چلنا چاہتے ہیں مگر ماں باپ ہمارے ساتھ بڑے کیونی ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، وہ بڑا ہمارے ساتھ جناب جبر کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ایک شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال کیا، یا رسول اللہ ایون دا پیرنٹس آپریشن، اگر ماں باپ ظلم کریں تو ہم کیا کریں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہی ریپلائڈ ایون اف دے آپریس، ایون اف دے آپریس، ایون اف دے آپریس، چاہے وہ ظلم کریں، چاہے وہ ظلم کریں، 3 بار چاہے وہ ظلم کریں، ہم نے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھا۔ یہ ہے شریعت کے احکام، یہ ہے ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ بوڑھے ہو گئے ہیں، بعض اوقات ہو جاتا ہے، دیکھیں جس طرح ہم بچے تھے نا، ہمیں باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، ہم ریپیٹ کرتے تھے، ابو یہ کیا ہے، جواب دیتے، ابو یہ کیا ہے، ہمارے بچے کرتے ہیں، ایک ہی بات کو 10 ٹائم پوچھتے۔ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اب اس کو سمجھنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، وہ ایک بار 2-3 بار کوئی کوشچن کر لیتا ہے، ہم کہتے ہیں بار بار کیوں پوچھ رہے، ابھی تو بتایا تھا، 2 بار بتا دیا، اب دوبارہ بتا دیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، باپ نے 3 بار پوچھ لیا، تمہیں برا لگ گیا؟ بچپن میں 70 بار ماں باپ سے پوچھا تھا، ہر بار منہ چومتے تھے اور جواب دیتے تھے بیٹا یہ ہے، میرا بیٹا یہ ہے، ہم زیادہ بولتے تھے، زیادہ اچھے لگتے تھے، اتنا اچھا میرا بیٹا ہے، بار بار بولتا ہے۔ ابو بولتے تھے، انہیں اچھا لگتا تھا، جب پہلی بار ان نے امی بولا ہوگا، فادر بولا ہوگا، ماں نے خوشیاں منائی ہوں گی۔ اور آج باپ کہتا ہے بیٹا، ہم کہتے ہیں ابو بار بار بلا رہے ہو، کیا ہو گیا ہمیں؟ کیوں بھول جاتے ہیں ان کے احسان؟ اور ان کے احسان کے ساتھ ساتھ اپنے آقا کے فرامین بھی یاد رکھو، جس نبی کا کلمہ پڑا ہے، جس شریعت کو ماننے والے ہم ہیں، میں اس شریعت کے احکامات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کیا لکھتے ہیں؟ in answer to a question regarding the one who disobeys his father. اے وہ لوگوں جو اپنے ماں باپ کو بتاتے ہو اپنے والد اور والدہ کی بات نہیں مانتے، شادی کر کے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، یا اپنی بیوی کے سامنے ماں باپ سے لڑتے ہو، سنو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں disobedience to the father is disobedience to Allah Azza wa Jal, and the displeasure of the father is the displeasure of Allah Azza wa Jal. If a person pleases his parents, they are his paradise, and if he displeases them, then they are in this hell. None of his good deeds, whether fard or nafil, will be accepted at all until he pleases his father. نفل فرض بھی قبول نہ ہوں گے جب تک باپ راضی نہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں میں بڑا نمازی، میں بڑا عبادت گزار، لوگوں میں بڑا چرچا تمہاری نیکیوں کا، اور ماں باپ گھر میں ناراض بیٹھے ہیں۔ فرمایا فرض اور نفل بھی قبول نہیں ہے۔ In addition to the torment of the hereafter,
serious calamities will befall him in the world. ارے دنیا ہی میں اس پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ایک اور خوف یہ ہے, there is also a danger of him not reciting kalima at the time of death. مرتے وقت خوف ہے کہ اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اتنی بڑی سزا ہے ماں باپ کو ستانے کی. آج ہم نے توبہ کرنی ہے, اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہے. جن نے ماں باپ کو ستایا ہے, دل دکھایا ہے, ارے وہ ایسی ہستی ہیں کہ وہ جتنی بار ستاؤ معافی مانگو معاف کر دیتے ہیں. سچے دل سے جا کے معافی مانگ لیجیے, کال کر لیجیے, پیر چوم لیجیے, ہاتھ چوم لیجیے, دور ہے تو فون کر کے معافی مانگیے اور پہنچے ان کے پاس, انہیں راضی کر لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ ناراض ہوتے ہی دنیا سے چلے جائیں. اے میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں, شب معراج میرے آقا علیہ السلام نے ایک عذاب دیکھا. نبی پاک علیہ السلام said, on the night of Miraj, I saw some people who were hanging on the branches of fire. So I asked, oh Jibreel, who are these people? یہ کون ہیں جو آگ کی شاخوں میں لٹکے ہوئے ہیں؟ He replied, these are the people who used to speak ill of their parents, of the fathers and mothers in the world. ماں باپ کو برا بھلا کہنے والے, گالیاں نکالنے والے میرے آقا نے دیکھا آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے. توبہ کر لو, کبھی اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہیں. اے میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں, روایتوں میں آتا ہے ماں باپ کا نافرمان جب قبر میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ لکھا the grave squeezes him so hard that his ribs penetrating into each other. اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. جو ماں باپ کو ستانے والا ہوگا, خدا کبھی اپنے ماں باپ کو نہ ستائے. ہو جاتا ہے کبھی کبھی ان کی بات بری لگ جاتی ہے, مگر سافٹ رہیں, آپ نرم رہیں, پیار سے بات کریں. بوڑھے ہو گئے ہیں, کتنی عجیب بات ہے کہ دو ماں باپ 8-8, 10-10 بچے سنبھال لیں اور اب 8 بھائی بہنوں سے 2 ماں باپ نہیں سنبھلتے. ان کی خدمت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, ان کو وقت دینے کے لیے نہیں ہے. میں فرینڈ میں جا رہا ہوں, نہیں میری پارٹی ہے, میرا فنکشن ہے. ماں کہتی بیٹا تھوڑی دیر تو میرے پاس بیٹھ جائے, نہیں میرے پاس ٹائم نہیں. باپ انتظار ہی کرتا رہ جاتا ہے. اس عمر میں 2 بول پیچھے بول لو ان کے ساتھ, یہ اس انتظار میں ہے. مگر آج اس معاشرے میں جو پیرنٹس کا حال ہو رہا ہے, خدا را اے میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, ایسا نہ کرو. ماں باپ ناراض ہو کر دنیا سے چلے گئے, حسرت ہی رہ جائے گی کہ وہ نعمت چلی گئی کہ دیکھتا تو حج مغلوب کا ثواب تھا, قدم چومتا تو جنت کی چوکھٹ چومنے کا ثواب تھا. یہ چلے نہ جائیں, ان کی خدمت کیجیے. اور اگر کوئی ایسا یہاں موجود ہے کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض تھے اور وہ دنیا سے چلے گئے, اب کیا کریں؟ ہمارے علماء نے اس کا بھی سولوشن لکھا ہے. The one whose parents had passed away while they were displeased with him should abundantly make dua for their forgiveness. As the biggest gift for the deceased is the dua of forgiveness. زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. He should also make as such ایثار ثواب to them as possible. جتنا ہو سکے ایثار ثواب کرے. When the deceased person or deceased parents receive the gifts or rewards on a regular basis, it is hoped that they will get peace with him. آپ کے ثواب پہنچتے رہے ان کو قبر میں, امید ہے کہ وہ راضی ہو جائیں گے. The Prophet of Rahmah sallallahu alaihi wasallam has said, someone's parents or one of them passed away and he used to disobey them. Now he always continues to ask of their forgiveness until Allah Azza wa Jalla writes his name as a pious person. اتنا اشارے ثواب کرے, دعائیں کرتا رہے, رب بھی راضی ہو جائے, ماں باپ بھی راضی ہو جائیں. اچھا طریقہ یہ ہے, اللہ نے نوازا ہو مسجد ماں باپ کے نام پر بنا دے. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی اشارے ثواب کے لیے کوئی ایسا کام کرے کہ ڈیلی بیسس پر ان کی قبر میں ثواب کے تحفے پہنچتے رہیں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی ایسے کئی پروجیکٹ دنیا بھر میں کر رہی ہے جو اپنے ماں باپ کے نام پر آپ بنا دیں, چلتے رہیں گے اور ماں باپ کو قبر میں ثواب کے تحفے پہنچتے رہیں گے. بہرحال میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں, مختصر سے وقت میں میں نے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا وہ پہلو پیش کرنے کی کوشش کی کہ وقت کے امام ہوتے ہوئے آپ جو ہے اپنی والدہ کا کس قدر ادب کیا کرتے. اور ایک اور بڑا پیارا کام کتابوں میں لکھا, اگر بالخصوص جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا ہے, the most beloved prophet صلی اللہ علیہ وسلم has said, the one who visits the grave of both of or any one of his parents every Friday, Allah Azza wa Jalla will forgive his sins and he will be written among those
who are the good to parents, جو ہر جمعے والدین یا والدین میں کسی ایک کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے اللہ اس سے راضی بھی ہوتا ہے، والدین کا فرما بردار بھی اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ اگر میرا کوئی بھائی کوئی بہن ایسا جہاں مجھے بیٹھا یہاں پر یا چینل پر سن رہا ہے جن کے ماں باپ ناراض ہیں، جلدی جلدی ہمیں اللہ تعالیٰ کے ماں باپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم